بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر نیکی کی ایک راہ۔ مضمون نگار و آواز ظہیر احمد طاہر، ابن مکرم نذیر احمد خادم، جرمنی۔ شریعت اسلامیہ نے اپنے مالی نظام کو صرف زکوٰۃ تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ توعیہ صدقات کا ایک وسیع دروازہ کھول کر اپنے منشاء و مقصد کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے، تاکہ پیش آمدہ حالات کے مطابق مختلف قومی اور افرادی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ اسلام نے انفاق فی سبیل اللہ کے مفہوم میں غایت درجہ وسعت رکھی ہے، جس کا تعلق معاشرے کے افراد کی معاشی ضروریات کے پورا کرنے کے علاوہ ملک و ملت کے دفاع اور تبلیغ و حفاظت دین سے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر معمولی ضرورتوں کے وقت امام وقت اور اولو الامر اپنی مرضی سے مختلف قسم کے چندوں کی تحریک کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے دینی و معاشرتی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ پس اسلام نے اجتہاد کے وسیع دروازے کے ذریعے تمام زمانی اور مکانی مشکلات کو حل کرنے کی ایک عمدہ راہ کھول دی ہے۔ فرض صدقے کی ایک قسم زکوٰۃ ہے، جس کے لیے خاص حالات، خاص نصاب اور مستحقین کے لیے خاص طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے، جبکہ فرض صدقے میں سے ایک صدقۃ الفطر ہے، جس میں امیر و غریب، چھوٹے بڑے، آزاد و غلام کی کوئی تمیز نہیں رکھی گئی، بلکہ ہر ایک پر اس کی ادائیگی ضروری قرار دی گئی ہے۔ فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں صدقۃ الفطر اس خیرات کا نام ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھولنے کی خوشی میں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، تاکہ اس ذریعے سے رمضان المبارک کے دوران سرزد ہونے والی کوتاہیوں اور غلطیوں کا ازالہ ہو سکے اور مسکین عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ پس جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ سنن ابو داؤد۔ اگرچہ صدقۃ الفطر بظاہر ایک چھوٹا اور معمولی حکم معلوم ہوتا ہے، مگر اسلام کے بعض احکام دیکھنے میں تو معمولی دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے فوائد بہت بڑے ہوتے ہیں، اور ان کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث اور ادا نہ کرنا اس کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر ہر آزاد اور غلام مسلمان مرد اور عورت، بڑے اور بچے، بوڑھے اور جوان اور نوزائیدہ بچے پر عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سے غریبوں اور ناداروں کی مدد کی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مناسب لباس اور کھانے کا بہتر بندوبست کر سکیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام صدقات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں، اور احسان میں یہ ایک مخفی عیب ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے، اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض شکریہ یا دعا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ممنون منت اس کا مخالف ہو جائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے۔ بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق الطاقت بوجھ ڈال دیتا ہے، اور اپنے احسان اس کو یاد دلاتا ہے، جیسا کہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالیٰ متنبہ کرنے کے لیے فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اے احسان کرنے والو، اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا ہے
احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو، یعنی صدقے کا لفظ صدق سے مشتق ہے، بس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ نہیں رہتا، بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے۔ غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصے میں آ کر اپنا احسان بھی یاد دلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور ارشاد مبارک ہے، تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے اور رونا دھونا اور صدقات فرض قرارداد و جرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ طریق اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ علم تعبیر الرؤیا میں مال کلیجہ ہوتا ہے، اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ صرف کیل و کال سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ ملفوظات جلد اول۔ روزے کی بے شمار حکمتوں اور لاتعداد فوائد میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ جب ایک روزہ دار دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے اپنی قوم کے غرباء اور ناداروں کی بھوک، پیاس اور قلت معاش کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اچھی طرح جان لیتا ہے کہ مالی مشکلات کا شکار لوگ کس قدر تکلیف دہ زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ چنانچہ اس احساس کے نتیجے میں ان میں سے اکثر کے دل طبعاً غرباء کی مدد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ارد گرد بسنے والے نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے مخلوق الحال افراد کی حالت میں قدر بہتری آ جاتی ہے۔ بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت جو کرتے تو رمضان میں کرتے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کے اغراض و مقاصد میں صدقہ و خیرات بھی شامل ہے۔ صدقۃ الفطر کوئی معمولی صدقہ نہیں ہے، بلکہ جہاں اس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہیں اس کی برکات عام صدقے سے بڑھ کر ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو زکوٰۃ فطر مسلمانوں پر فرض کی ہے، خواہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، اور آپ نے حکم دیا کہ وہ ادا کی جائے پیشتر اس کے کہ لوگ نماز کے لیے نکلیں۔ بخاری۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے واضح ہے کہ صدقۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض ہے، اور اس پر لازم ہے کہ نماز عید سے پہلے اسے ادا کر دے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار اور اس میں کون کون سی جنس اس زمانے میں دی جاتی تھی، اس بارے میں مختلف روایات بیان ہوئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم زکوٰۃ فطر 1 سا خوراک نکالا کرتے تھے، یا 1 سا جو، یا 1 سا کھجور، یا 1 سا پنیر، یا 1 سا کشمش۔ صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو دینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے 2 مد گیہوں 1 سا جو کے برابر مقرر کیے۔ صحیح البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عید فطر کے دن 1 سا خوراک صدقے کے لیے نکالا کرتے تھے،
اور ہماری خوراک جو، کشمش، پنیر اور کھجور ہوتی تھی۔ صحیح البخاری۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حجاز میں رائج تھا 3.25 سیر کے برابر تھا۔ ان احادیث سے واضح ہے کہ مختلف اجناس کی جو قسم میسر ہو اس میں سے ایک سا صدقۃ الفطر کے طور پر دیا جا سکتا ہے یا اس کی قیمت کے برابر نقدی بھی دی جا سکتی ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ وہ بر وقت ضرورت مندوں تک پہنچ جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عید کی نماز کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صدقہ ان لوگوں کو دیا کرتے تھے جو اسے وصول کرتے تھے، اور صحابہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری۔ پس اسلام نے مختلف طریق پر صدقات کی تحریک کر کے معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ جو لوگ اسلامی معاشی نظام کی اس روح کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اس معاشرے میں نہ صرف معاشی استحکام آئے گا بلکہ اس معاشرے سے متعدد برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، یا نبی اللہ، جو شخص طاقت نہ رکھے؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ آپ نے فرمایا، حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ تو آپ نے فرمایا، چاہیے کہ اچھی بات پر عمل کرے اور بدی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح البخاری۔